آخر انڈیا کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس نے گوادر پورٹ سے جسٹ 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران کی چابہار پورٹ میں $120 ملین خرچ کیے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کا نقشہ غور سے دیکھیں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے۔ پاکستان سے دشمنی کے علاوہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اس کا اپنا جغرافیہ بھی ہے۔ اگر وہ زمینی راستوں سے وسطی ایشیا، ایران اور مڈل ایسٹ سے تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کھڑی ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ، پاکستان ایک اچھا آپشن ہو سکتا تھا اگر وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھتا تو، مگر انڈیا نے ٹیبل ٹاک کے بجائے پاکستان کو بائی پاس کرنے کا آپشن اٹھایا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں چابہار پورٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2003 میں چابہار پورٹ کے لیے انڈیا ایران بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، اور 2017 میں انڈیا کی پہلی شپمنٹ اس پورٹ سے ہو کر افغانستان پہنچتی ہے۔ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا آپشن تھا۔ انڈیا سمندر کے ذریعے چابہار پہنچتا، پھر ایران کے راستے افغانستان اور وہاں سے وسطی ایشیا کی طرف اپنی تجارت لے جاتا۔ چونکہ ایران کی یہ پورٹ پاکستان کی گوادر پورٹ سے صرف 170 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اس لیے انڈیا نے یہاں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس پورٹ پر نہ صرف $120 ملین خرچ کرنے کا اعلان کیا بلکہ $250 ملین بھی رکھے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اب جہاں انڈیا چابہار پورٹ کے ذریعے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، وہیں چابہار میں بیٹھ کر وہ سی پیک اور گوادر پر نظر رکھتا ہے اور گوادر پورٹ کو بھی ناکام بنانے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے، جس کا ایک واضح ثبوت دنیا کے سامنے کلبھوشن یادو کی صورت میں آتا ہے۔ ایک طرف جہاں چین گوادر پورٹ میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور اسے کامیاب بنانے کی کوششیں کر رہا تھا، تو دوسری طرف بھارت ایران میں چابہار کے ساتھ جڑ رہا تھا۔ اس طرح خطے کے دو بڑے ملک دو بڑی تجارتی پورٹس کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس تمام صورتحال میں چائنا پاکستان یا پھر بھارت، ان میں سے کس ملک کا سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا تھا، اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت نے کرنا تھا۔ 2017 سے لے کر 2026 تک انڈیا پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے اسی چابہار پورٹ کے ذریعے ایران، افغانستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے ساتھ ٹریڈ کرتا رہا، اور اسی چابہار پورٹ کے دم پر انڈیا نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تاکہ پاکستان کی مغربی سرحدوں کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ لیکن پھر 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ نے اس پوری کہانی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ ایران پر حملوں کے ساتھ ساتھ امریکہ نے چابہار پورٹ کو بھی نشانہ بنایا اور اس کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، جبکہ دوسری طرف آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے خلیج فارس میں موجود اکثر و بیشتر پورٹس غیر فعال ہو گئیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ گوادر پورٹ کو ہوا۔ عربین سی میں موجود ہونے کے سبب بڑی بڑی شپنگ کمپنیوں کے جہاز گوادر پورٹ پر لنگر انداز ہونے لگے۔ گوادر پورٹ نے صرف اپریل 2026 میں تقریباً 11,000 شپنگ کنٹینرز کو پروسیس کیا، اور سال 2025 کی سالانہ پروسیسنگ لگ بھگ 8,300 کنٹینر کی حد کو بھی عبور کر لیا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، پاکستان ایران میں انڈیا کی طرف سے بنائے گئے اسی انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر کے پیچھے چین جیسی بڑی معاشی اور صنعتی طاقت کا کھڑا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ چابہار کے مقابلے میں گوادر پورٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔